ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس مل سکیں. تھینک یو. TED.com میری پسندیدہ ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر میں بہت زیادہ خود بھی ٹائم لگاتا ہوں اور جتنے بھی اپنے دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ TED.com ضرور دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، بکس پڑھنے کا ٹائم تو نہیں ہے، نالج کہیں نہ کہیں سے تو لینی ہے، تو TED.com ایک بہترین ذریعہ ہے جہاں سے ہم نالج گین کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے اسپیکرز یہاں پہ اسپیک کرتے ہیں، ریسرچز اپنے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ان کی سٹوریز ہوتی ہیں. اپنی ہر ٹریننگ کے اندر، چاہے وہ انٹرویو اسکلز کی ہو، چاہے وہ کانفیڈنس ڈیولپمنٹ کی ہو، چاہے وہ آفس مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، میں ایک چیز کے اوپر ضرور فوکس کرتا ہوں: باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کے اوپر جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں ایک ریسرچر کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں، ایمی کڈی، جو کہ امریکن ریسرچر ہیں اور انہوں نے باڈی لینگویج کے اوپر ریسرچ کی. ان کی ریسرچ کی جو سمری ہے وہ یہ کہ جس طرح ہمارا ذہن ہماری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے، اسی طرح ہماری باڈی ہمارے ذہن کو افیکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دکھی محسوس کر رہے ہو، ہمارا ذہن دکھی محسوس کر رہا ہے تو ہماری باڈی کے اوپر بھی اس کے اثرات محسوس ہوں گے. ہماری شکل دکھی ہو جائے گی، ہمارے چہرے سے آنسو نکل آئیں گے. اسی طرح ہمارا ذہن خوشی محسوس کر رہا ہے تو اس کے اثرات بھی ہمارے جسم کے اوپر واضح طور پہ نظر آئیں گے، یعنی کہ ہم اسمائل کریں گے، ہم ہنسیں گے. ایمی کڈی نے اس کو ریورس کیا. اس نے کہا کہ اگر ہم اپنی باڈی کے اوپر کوئی ایسا افیکٹ ڈالیں، کیا ہمارے ذہن کے اوپر اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم ہنسنے کی ایکٹنگ کریں تو کیا ہم تھوڑی دیر بعد ایسا پاسبل ہے خوشی محسوس کرنا شروع ہو جائیں؟ یا ہم رونے کی اداکاری کریں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہم دکھی محسوس کرنے لگیں؟ تو کیا ہمارے باڈی کا ہمارے ذہن کے اوپر اثر ہے یا نہیں ہے؟ ایمی کڈی نے اس کو پروف کیا. ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جب میں نے یہ سچ سنی تو میں نے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی کیونکہ میرے لیے بہت نئی بات تھی، اور دیکھا جائے تو یہ ایک نئی بات ہے بھی اور نہیں بھی. کیسے؟ آپ میں سے بیشتر افراد نے ایک حدیث ضرور سنی ہوگی کہ تم میں سے کسی شخص کو اگر غصہ آئے اور اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. یہ حدیث غصے کو قابو کرنے کے حوالے سے، اور اس کے اندر حکم کیا ہے؟ اپنے باڈی پوسچر کو چینج کرنے کا. جی بالکل، اپنے باڈی پوسچر کو چینج کریں گے تو اس کا ایفیکٹ ہمارے ذہن کے اوپر بھی ہوگا. یہ چیز سال ہر سال ہم پڑھتے رہے اور ہم نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا. صرف ایک بات کے اوپر آپ کی توجہ مرکوز کرنی تھی، وہ یہ کہ ہم بہت سارے فارنر رائٹرز، ویسٹرن رائٹرز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے یہ بہت نئی چیز ہم نے پڑھی ہے. حالانکہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نیا نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے دین کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، چاہے وہ اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آفس مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس حوالے سے ہو کہ کولیگ کے ساتھ آپس میں کیسے برتاؤ رکھنا چاہیے، کیسے بیہیو کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی جنگ کے اندر پارٹ لینا پڑ جائے تو آپ نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے، کیا اسٹریٹجیز اپنانی ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ سب ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں. آپ احادیث کو پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی زبردست باتیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن وہی بات آ گئی کہ ہم لوگ اس کے اندر دھیان نہیں دیتے. ہم اچھل پڑتے ہیں کہ سائمن سینک نے یہ بات کر دی اور اس کے اندر یہ بات اس نے کہی ہے اور برائن ٹریسی نے یہ چیز بتا دی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ نیا نہیں ہے. صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں، ہم ڈگ ڈیپ کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے میسج کیا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں، روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے کیا میسج ہے. یقیناً ہم اس کے اندر سے بہت سا میسج، بہت سا مٹیریل نکال سکیں گے اور اس کو اپنی ٹریننگ کے اندر اور اپنے لیکچرز کے اندر استعمال کر سکیں گے. آج کا میسج یہی تھا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. السلام علیکم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس مل سکیں. تھینک یو.